آج بارات کے استقبال کے لیے امینہ اور ہادیہ دونوں راہ میں کھڑی تھیں۔ ہادیہ پھول تو لے آؤ۔ کسی سوبر سی عورت نے اسے خالی ہاتھ دہلیز پر کھڑے دیکھا تو یاد دلایا۔ اوہ میں تو بھول ہی گئی، ابھی لے کر آتی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ اوپری منزل پر گئی جہاں ٹیبل پر سرخ گلاب کی پتیوں سے بھرا تھال موجود تھا۔ وہ اس تھال کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائی سہج سج کر قدم اٹھاتے ہوئے سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی۔ مان کہیں وہ اس کا لہنگا اس کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ وہ سفید شفون کے لہنگے میں ملبوس تھی جس کے بارڈر پہ گولڈن کورے کا نفیس سا کام کیا گیا تھا۔ ہلکے سے میک اپ میں وہ انتہائی دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ اپنے ہی لہنگے میں اس کا پاؤں اٹکا، وہ غیر متوازن قدموں سے لڑکھڑائی۔ ابھی تو خدا کا شکر تھا کہ وہ آخری سیڑھی پہ تھی۔ وہ خود تو گرنے سے بچ گئی مگر گلاب کے پھول اور اس کی پتیاں ساری زمین پر بکھر گئیں۔ ہادیہ آج تو یہ پھول گرے ہیں، کل کو تم خود گر گئی تو تمہارے ہاتھ بلوچ کو بلانا پڑے گا تمہیں اٹھانے، امینہ نے اسے شرارت سے کہا۔ اس سے پہلے کہ ہادیہ غصے سے کوئی جوابی کارروائی کرتی، بلوچ حاضر ہے بلوچن سائیں۔ وہ بوتل کے جن کی طرح نام لیا اور حاضر اس کی نظروں کے بالکل سامنے تھا۔ مہندی تیرے ہاتھوں کی، لالی تیرے ہونٹوں کی، دیکھتے ہوں گے جب گلاب تو وہ بھی مر جاتے ہوں گے۔ وہ ایک دلکش لب و لہجے میں بول کر اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ گیا۔ منتشر پھولوں کی طرح اسے سامنے دیکھ کر اس کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں اور اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں نرمی سے لیے بولا۔ اس کی ہتھیلی پہ مہندی سے لکھا ہاتھ کا رنگ بہت گہرا آیا تھا۔ آپ کے ہاتھوں پہ لگی مہندی سے سجا میرا نام انتہائی خوبصورت لگ رہا ہے، سردار ہاتھ بلوچ گمبھیر آواز میں بولا۔ سنا ہے جن کی مہندی کا رنگ بہت گہرا آتا ہے اسے کوئی بہت پیار کرتا ہے۔ اب کی بار وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ لمحہ بھر میں سنبھلتی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اسے میرے ہاتھوں پہ مہندی اچھی لگتی ہے اور مجھے اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ۔ ہادیہ کے دل سے آواز آئی۔ وہ اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل کو جتنا ڈپٹ کر سلانے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی سرکش ہوا جا رہا تھا۔ آپ سے تم اور تم سے ہم کا سفر طے کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ وہ سوالیہ انداز میں ابرو اچکا کر بولا۔ یوں ہی تھام کر رکھ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں کہ چاہ کر بھی تم سے دور نہ جا سکوں۔ بالآخر دل میں پنپتے جذبات امڈ کر ہادیہ کی زبان پہ آ ہی گئے۔ اس نے بلا اختیار ہی دانتوں تلے زبان دبائی۔ سردار ہاتھ بلوچ جو اپنی مٹھی گلاب کی پتیوں سے بھر چکا تھا، اس کا اقرار سنتے جوش میں آ کر مٹھی میں بھری پتیاں اس کی طرف اچھالیں جو اس کے گلابی رخساروں کو بوسہ لے کر زمین بوس ہوئیں۔ تیری مہندی، تیری پائل، تیری باتوں کی قسم، میں تجھے بھول نہیں سکتا، تیرے ہاتھوں کی قسم، اس نے آہستگی سے کہا۔ ہادیہ اس کی بولتی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے لہنگا اٹھا کر وہاں سے بھاگتی ہوئی لڑکیوں کی بھیڑ میں گم ہو گئی۔ ون ڈے یو ول بی مائن فار ایور۔ وہ اسے دور جاتے دیکھ کر بالوں میں ہاتھ پھنسائے خود ہی سے مخاطب ہوا۔ اسے دفنانے کے بعد نیا دن چڑھ آیا تھا کہ اس کا دل بے چین تھا۔ نظریں اس کے گھر والوں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ اپنے دوست بابر کے ساتھ اس لڑکے کے والٹ سے نکلے آئی ڈی کارڈ اور تصویر کی مدد سے اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک معمولی سی سوسائٹی تھی، امریکہ جسے سپر پاور ملک کا ایک ایسا غریب طبقہ آباد تھا جس کا کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پرانی سی بلڈنگ تھی، آمنے سامنے فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ اس نے ڈور بیل بجائی تو ایک کم عمر لڑکی نے دروازہ کھولا۔ سردار یارم بلوچ نے اسے سرتا پا دیکھا۔ وہ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی، سویٹر یا کوٹ پہننے کی بجائے ٹھنڈ کی وجہ سے شانوں کے گرد شال لپیٹ رکھی تھی۔ اس نے دروازے پہ موجود ایک اجنبی شخص کو اپنی نیلی شفاف پانیوں جیسی آنکھوں سے حیرت سے دیکھا۔ ہلکی بڑی شیو، سنجیدہ چہرہ، روشن سرمئی الجھی آنکھیں لیے چہرہ جیسے سوچوں کے جال میں پھنسا تھا۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، آستینے کوہنیوں تک فولڈ ہونے کی وجہ سے اس کے ورزشی بازو دکھائی دے رہے تھے۔ لمبا چوڑا مضبوط مرد تھا، اس کے سیاہ بال منتشر تھے، پرکشش آنکھوں کی عجیب سی کیفیت تھی۔ اتنے ٹھنڈے موسم میں بھی وہ کوٹ کے بغیر تھا۔ اس کے اندر جو جوار بھاٹا ابل رہا اسے کسی بھی موسم کو محسوس کرنے کی صلاحیت چھین چکا تھا۔ ہو آر یو انکل؟ اس نے اجنبی شخص دروازے میں استادہ دیکھ کر حیرت زدہ لہجے میں اس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سردار یارم بلوچ کے پیچھے کھڑے ہوئے بابر نے اس لڑکی کے یارم کو انکل کہنے پر زوردار قہقہہ لگایا۔ یارم نے پلٹ کر اسے تند نگاہوں سے گھور کر دیکھا تو بابر کی باہر نکلی بتیسی کو بریکس لگی۔ اس نے فوراً سے بیشتر اپنے لب باہم پہ وسط کیے اور سنجیدہ ہوا۔
کیونکہ وہ یارم کے چہرے پر تناؤ اور سختی دیکھ چکا تھا، جس کے خوبرو چہرے پہ اس وقت بلا کے سرد تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ "وی آر یور بردرز فرینڈ"، بابر نے جواباً کہا تاکہ وہ انہیں اندر آنے دے، وہ ان کے گھریلو حالات جان کر ان کی کوئی مدد کر سکیں۔ "اوہ، تو آپ برو کے فرینڈز ہیں، آئیں اندر آئیں، آپ بیٹھیں نا، کہیں آپ ہی تو نہیں برو کا سرپرائز"، اس نے حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا اندازہ لگایا۔ یارم نے خشمگین نگاہوں سے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ "آپ کو اردو آتی ہے"، بابر نے اس مشرقی و مغربی امتزاج کی مالکن لڑکی سے پوچھ لیا، جس کا حلیہ تو مغربی تھا مگر زبان میں مشرقی عنصر پایا تھا۔ "جی، برو نے سکھائی ہے، میرے ڈیڈ برو سے ایسے ہی بات کرتے تھے، ایڈم برو نے بتایا تھا مجھے۔ اسے جب پتہ چلا کہ یہ اس کے بھائی کے دوست ہیں تبھی وہ ان دونوں سے ایسے باتیں کر رہی تھی، ورنہ اس نے کبھی کسی اجنبی سے ایسے بات نہیں کی تھی"۔ وہ دونوں کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ وہاں دو کرسیاں ہی موجود تھیں جو کافی خستہ حال تھیں۔ یارم نے فلیٹ کے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ جگہ جگہ سے سیمنٹ اکھڑا ہوا تھا، نہ جانے کب سے پینٹ کروانے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ نہایت ہی بری حالت تھی مگر فلیٹ صاف ستھرا تھا۔ بابر نے بات کا آغاز کیا۔ "آپ کے گھر میں آپ کے اور آپ کے بھائی بابر"، اس کا نام بھول گیا تھا۔ یارم نے اس کا آئی ڈی کارڈ نکال کر ہاتھ میں چھپاتے ہوئے بابر کے ہاتھ میں دیا۔ "آہا، آدم کے علاوہ اور کون رہتا ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کے موم ڈیڈ"، اس نے آئی ڈی کارڈ پہ نام پڑھ کر اس سے پوچھا۔ "برو نے آپ کو بتایا نہیں"، وہ لکڑی کے چھوٹے سے اسٹول پہ بیٹھی تھی، ان کی بات سن کر حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ "یہی کہ ہمارے موم ڈیڈ نہیں ہیں، یہاں صرف میں اور میرے برو رہتے ہیں"۔ "ہاں، بتایا تھا، میں بھول گیا"، بابر نے خجالت سے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ یارم نے تعصب سے سر ہلایا، تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ یارم اور بابر نے چونک کر اندر آنے والی ہستی کو دیکھا۔ وہ کوئی 50-55 کے لگ بھگ عمر کی سوبر سی عورت تھیں، سر پہ دوپٹہ لیے اندر آئیں۔ "چاہ، کون آیا ہے"، وہ ان دونوں کی بجائے ڈائریکٹ اسی سے مخاطب ہوئی۔ "میں یہی سوچ کر یہاں دیکھنے آئی ہوں کہ اتنے سال ہو گئے مجھے یہاں رہتے، آج سے پہلے تو آدم کے علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں آیا، پھر آج کون آ گیا"۔ وہ اچنبھے سے ان دونوں کی طرف دیکھتی ہوئی استفسار کر رہی تھی۔ "گڑیا، آپ پانی لا دو ایک گلاس"۔ بابر نے اس لڑکی کو منظر سے ہٹانا چاہا، کہیں ان کا پھول نہ کھل جائے۔ "اوکے"، وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ "آپ بیٹھیے پلیز"۔ صوفی وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ یارم نے کھڑے ہو کر انہیں احترام بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ وہ اس کے ادب و احترام سے متاثر ہوئیں اور ان کے چہرے پہ پھیلے تناؤ میں کمی آئی۔ "جی بیٹا، آپ لوگ کون ہیں"، انہوں نے نرمی و بردباری سے استفسار کیا۔ یارم نے بابر کی طرف دیکھا اور جذبات کی بجائے دماغ سے کام لیا۔ "میں آدم کا کزن ہوں"۔ یارم کے منہ سے یہ الفاظ نہ جانے کیسے پھسل گئے۔ وہ نہ تو انہیں سچ بتا سکتا تھا اور جھوٹ بھی سوچ سمجھ کر بولنا تھا، کیونکہ سچویشن ہی ایسی تھی کہ ایک بھی غلط لفظ انہیں ان کے ہی دام میں پھنسا سکتا تھا۔ "مگر پہلے تو آدم نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا"۔ "اوہ، تو کہیں تم لوگ آدم کے باپ کی فیملی سے تو نہیں"؟ "جی"، بابر نے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائے کہا، جبکہ یارم بلوچ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ "تم نے آدم کو اپنے یہاں آنے کی خبر کی"؟ انہوں نے خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ "جی، وہ دراصل"، بابر نے بولنا چاہا۔ "دیکھو بیٹا، جوان بچی اکیلی ہے فلیٹ پہ، ایسے تم لوگوں کا آدم کے بغیر یہاں رکنا مناسب نہیں"۔ انہوں نے اپنے تئیں انہیں زمانے کی اونچ نیچ سے آشنا کروانا چاہا۔ "جی، ٹھیک کہا آپ نے"، بابر نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ "دراصل آدم نے ہی ہمیں یہاں بھیجا ہے، اسے اچانک کچھ عرصہ کے لیے نوکری کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا پڑ گیا ہے"۔ "ارے، ایسے کیسے وہ جوان بہن کو اکیلا چھوڑ کر جا سکتا ہے کہیں بھی"؟ "میں مان ہی نہیں سکتی، ان دونوں کی طرف کتنے سالوں سے میرا آنا جانا ہے، اور آدم تو میرا دیکھا بھالا بچہ ہے، وہ چاہ کے لیے کبھی ایسی لاپرواہی نہیں برت سکتا"۔ انہوں نے تشویش بھرے انداز میں کہا، پھر جانچتی ہوئی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں انہی شش و پنج کی ڈھیر بند میں مبتلا نظر آئے۔ "بس اسے جانا پڑ گیا، ایسا کریں آپ یہ کچھ رقم رکھیں، گڑیا کے کام آئے گی"۔ یارم نے ایک انویلپ ان کی طرف بڑھایا۔ "میں یہ رقم نہیں لے سکتی، بھلا میں پرائی بچی کی ذمہ داری کیوں اٹھاؤں؟ میری عمر کا کیا بھروسہ، میں آج مری کل دوسرا دن"۔ "نہ بابا نہ"، وہ نفی میں سر ہلا کر اس کی ذمہ داری سے انکاری ہوئی۔ "اب نہ جانے آدم کب واپس آئے، ایسا کرو تم اپنے ساتھ لے جاؤ بہن کو، اگر اس کا اتنا ہی خیال ہے تو"۔ انہوں نے بابر کی طرف دیکھ کر کہا۔ "ارے ماں جی، ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے، ہم تو صرف مل کر خیریت پوچھنے آئے تھے اور مدد کرنے"۔ بابر نے فوراً پنجے جھاڑے، اس خواہ مخواہ کی گلے پڑنے والی مصیبت سے۔
بیٹا تم کیا کرتے ہو، کوئی اتا پتا؟ انہوں نے تفتیشی انداز میں سنجیدہ نظر آتے خوبرو انسان سے پوچھا۔ میں ڈاکٹر ہوں، اسپیشلائزیشن کے لیے یہاں آیا تھا، یہ میرا کارڈ۔ یارم نے اپنا کارڈ نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بیٹا، مدد کرنے آئے تھے تو خلوص دل سے کرو مدد۔ آخر کو تم اس کے باپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، خاندان والوں کا بھی تو فرض بنتا ہے نا مصیبت میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اس بے سہارا بچی کو سہارا دو گے تو خدا بھی خوش ہوگا۔ نہ جانے اس خدا کو تمہاری کون سی نیکی پسند آ جائے اور وہ تمہارے ایسے گناہ معاف کر دے جن سے تم واقف نہیں۔ تم اگر چاہو تو چاہ سے نکاح کر لو، اسے اپنی حفاظت میں لے لو، بہت معصوم بچی ہے، دنیا کی تیز تراریوں سے بالکل واقف نہیں۔ یہ اکیلی یہاں اپنے بھائی کے بغیر رہی تو یہ دنیا اسے نگل جائے گی۔ انہوں نے سرسری سی بات کی تھی مگر یارم بلوچ کے دل کو چھو گئی۔ یہ لڑکی اس کی ذمہ داری تھی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ میں قاتل ہوں اس کا، میں اس کے قتل کا بدلہ تو نہیں چکا سکتا مگر اس کی ذمہ داری کو نبھا تو سکتا ہوں، شاید اس کی روح مجھے معاف کر دے۔ اس نے دل میں سوچا۔ لمبی سانس کھینچ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ لبوں سے لگایا، ایک لمبا کش لے کر دھواں ہوا کے سپرد کیا۔ چاہت جو پانی کے 2 گلاس ٹرے میں رکھ کر واپس آ رہی تھی، اس کی نظر دھوئیں پر جم گئی۔ اس نے اپنی اس 16 سالہ زندگی میں پہلی بار کسی کو سگریٹ پیتے دیکھا تھا۔ وہ مصروف سے انداز میں اسے شغل فرماتا دیکھ رہی تھی، جیسے اس سے زیادہ اور اہم کوئی کام نہیں تھا۔ وہ اسی شغل میں مصروف سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس نے پھر کش لے کر دھواں پھونکا تو اب کی بار سردار یارم کی نظریں اس کے حسین چہرے کی طرف اٹھیں۔ کم سن تر و تازہ کھلا گلاب سا سرخ و سفید چہرہ، نیلی آنکھوں کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ تھم سا گیا۔ سنہرے بال جو پونی ٹیل میں مقید تھے، کانوں میں پہنے 2 چمکتے ٹاپس کی چمک اسے اپنی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ اچانک وہی حادثہ اور آدم کا خون سے لت پت چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولیں، وہی کربناک یادیں، وہ پل واپس گھوم گھوم کر اس کے سامنے آنے لگے تھے۔ یارم بلوچ نے لمبی سانس بھری، سگریٹ کے آدھ جلے ٹکڑے کو پاؤں کے نیچے مسل کر بجھا دیا۔ تبھی اس کے فون پہ کال آنے لگی۔ وہ ایک طرف ہوا، کال پہ دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی سردار آتش بلوچ تھا، جو خود حویلی پہنچ چکا تھا، اب اس کی واپسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں 1-2 دن میں آ رہا ہوں، کچھ مسئلہ بن گیا، لیکن اب سب ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، جلدی واپسی ہوگی۔ اس نے بھاری آواز میں اسے تسلی دی۔ سچ بتائیں، کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ اس نے تفکر بھرے انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا نا، کوئی مسئلے والی بات نہیں، تم پریشان نہ ہو۔ آتش بلوچ کی فکر کو محسوس کر کے اس نے نرمی سے کہا، جبکہ دماغ میں بہت سی باتیں چل رہی تھیں۔ پیشانی پر سوچ بھری لکیریں نمودار ہوئیں۔ کچھ دیر بات کر کے اس نے کال کاٹی، پھر رات کے حادثے کا واقعہ یاد کر کے دانت پیسے، پاکٹ سے نیا سگریٹ لے کر لبوں پر رکھا، لائٹر سے شعلہ بھڑکا کر سگریٹ کے قریب کیا تو سگریٹ جلنے لگا۔ پلٹ کر اس نے سگریٹ کا لمبا کش لیا اور دھواں ایک بار پھر سے ہوا میں تحلیل کیا۔ تو پھر کیا سوچا تم لوگوں نے؟ صوفی نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بابر اپنی کرسی سے اٹھ کر سرت سے اس کے قریب آیا۔ یارم، میں تو کہتا ہوں چل یہاں سے، فضول میں ایک اور مصیبت گلے کیوں ڈال رہا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں اس سے نکاح کر کے اس کی ذمہ داری نبھانے کو تیار ہوں، سردار یارم بلوچ نے اٹل انداز میں کہا تو صوفی کے چہرے پہ آسودگی کے رنگ پھیلے۔ جاؤ بچے، تم مولوی صاحب کا انتظام کرو، انہوں نے بابر کی طرف دیکھ کر کہا۔ بابر نے یارم کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچ کر باہر لے گیا۔ صبح کسی نے سروس پہ ایک پرفسوں ساتھ چھیڑا تو فضا جھوم اٹھی۔ سرسبز گھاس کے بیچ ان گنت خوشنما خوابیدہ پھول انگڑائی لے کر بیدار ہوئے، آس پاس منڈلاتے بھنورے پھولوں کا منہ چوم کر ہواؤں میں اڑتی تتلیوں کے سنگ ایک انوکھا گیت گنگنا رہے تھے۔ اس دلکش اور فسوں خیز منظر کو دیکھ کر بھاگتا وقت ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا۔ اس لمحے آبشار سے گرتا شفاف پانی، گھونسلوں سے نکلتے پرندے، افق پر تیرتی سفید و نیلی بدلیاں، رنگ برنگے جنگلی پھول اور ان کی خوشبو اس دل سوز دھن و گیت میں شامل ہو رہے تھے۔ امبر خمار زدہ تھا اس سروس کی دھن پہ، گاتے ہوئے گیت کو اڑتے ہوئے پنچھی بھی اس کے ساتھ لہک لہک کر سن رہے تھے۔ وہ گھر سے بہت دور نکل آئی، چلتے ہوئے ایک مکان کی کھڑکی سے لپٹی گلابی پھولوں کی بیل کو محبت سے چھو کر گزری۔ خوابوں کے شہزادے کے خواب دل کے بند دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ وہ چلتی ہوئی پھول کی پتیاں چنتی، سسی کا دل انوکھے انداز میں دھڑکنے لگا۔ اس کو یاد کیے اس کے لیے یہ احساس بہت دل فریب تھا
کہ دکھوں کی شام رخصت ہوئی اور اس کے خوابوں کے شہزادے نے حقیقت کا روپ دھار لیا ہے۔ آج بے یقینی کے گہرے پانیوں پر ڈولتی اس کی زندگی کی کشتی ساحل کنارے آ لگی۔ اس کی آنکھوں میں خواہشوں کے چمکتے ستارے تھے۔ اس شہزادے کے ملن کے خواب بسے تھے اس کی آنکھوں میں۔ وہ بھیڑ بکریاں چرا رہی تھی۔ سیاہ میمنے لیے پہاڑی کی جانب بڑھتی وہ شوخ و چنچل لڑکی چنری سے سر ڈھانپے جنگلی گھاس کے بیچ سے گزرتی ہوئی پگڈنڈی پر آگے پھولوں کی بات چرا لیتی۔ ندی نالوں سے منہ ہاتھ دھوتی اور پھر سے چل پڑتی۔ کبھی تھک جاتی تو خواہشوں کی تتلیاں، بھنورے اور پرندے اسے پروں پر بٹھا کر آدھا راستہ پار کرا دیتے۔ وہ خود میں مگن گاؤں کی کچی سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اس کا وجیح چہرہ یاد کر کے وہ گھاس کی گٹھری سے جھانکتے سرخ پھولوں کی لالی اپنے رخساروں پر مل لیتی۔ وہ گھاس پر پڑے شبنمی قطروں کا عرق پی کر کسی اونچے درخت پر بیٹھ جاتی۔ صبح چند پرند کی چہکاروں کے گیت پسند تھے۔ دور کہیں سے آنے والی بانسری کی دھن سے ہمیشہ محبت پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ حسینہ میٹھے سروں کو پلو سے باندھ لیتی۔ کبھی کبھی وہ کسی ٹانگے کے پیچھے حصے میں بیٹھ جاتی اور بھاگتے گھوڑوں کی ٹاپوں کے سروں میں بہتی، خود بھی ان کے ساتھ بہتی چلی جاتی۔ کھیتوں اور کھلیانوں کے بیچ میں سے گزر کر دوسرے گاؤں پہنچتی۔ میمنے کے پیچھے چلتے چلتے اچانک سے سسی کا پاؤں دہلوان سے پھسلا۔ ڈر کے مارے اس کا سانس رکنے لگا۔ ابھی ابھی تو چاہتوں کے جگنوں نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا اور ابھی زندگی اس پہ تنگ پڑنے لگی۔ اس نے خوف سے آنکھیں میچ لی۔ اس سے پہلے کہ وہ گہری کھائی میں گر جاتی، اس نے پتھروں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے دائیں بائیں ہاتھ جما کر خود کو مزید لڑکنے سے روکا، مگر ہاتھ پھسلتے جا رہے تھے۔ ان قریب تھا کہ وہ نیچے گھاٹی کی طرف گر جاتی۔ اس نے اوپر آنے کی کوشش کی، پاؤں پھنسا کر اوپر آنے لگی تو شاید نیچے کوئی خاردار جھاڑی تھی۔ سسی کے پاؤں چھل گئے، خصا اتر کر کہیں گر گیا۔ نیچے گہرائی کی طرف دیکھنے میں اس کی ہمت نہ تھی۔ وہ بے بسی سے روحانسی ہو کر آنکھیں میچ گئی۔ یک لخت کسی نے اس کے ہاتھوں کو اپنے آہنی ہاتھوں سے تھام لیا۔ سسی اس کے ہاتھوں کو اس سہارے کی مدد سے اٹھنے میں کامیاب ہو گئی۔ سسی نے خود کو بچانے کے لیے اس کی شرٹ کا کالر مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ سردار آتش بلوچ نے اسے کھڑا کرتے اپنے ہاتھ فوراً اس کے ہاتھوں سے چھڑوا لیے، مگر سسی کے ہاتھ ابھی بھی اس کی شرٹ کے کالر پر تھے۔ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ چھوٹے سردار آتش بلوچ نے تفکر بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ سدا کا ہمدرد انسان سب کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا، کسی کو بھی مصیبت میں دیکھ کر رہ نہیں پاتا تھا۔ وہ گاؤں میں سائٹ دیکھنے کے لیے صبح اپنی جیپ میں حویلی سے نکلا تھا۔ ایک لڑکے کو گرتے دیکھ فوراً اس کی مدد کو پہنچ گیا۔ سسی نے پاؤں زمین پر رکھ کر دور ہونے کی کوشش کی، لیکن پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے چلنا دو بھر لگا۔ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے اپنا پاؤں پکڑ کر زمین پہ ہی بیٹھ گئی اور نفی میں سر ہلایا۔ ارے ایسے کیسے نہیں؟ چلا آپ سے جا نہیں رہا اور کہہ رہی ہیں کہ چوٹ نہیں آئی؟ چھوٹے سردار کے بولنے کا انداز اتنا شگفتگی لیے ہوا تھا کہ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے درد کی وجہ سے دبدبائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ سردار آتش بلوچ نے اس بت بنی دوشیزہ کے جواب کا انتظار کیے بنا یکدم آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ہائے ربا! وہ کٹاؤ دار لبوں سے بڑبڑائی۔ سسی کا دل تو دھک سے رہ گیا۔ وہ اس شہزادے کی باہوں میں تھی۔ اس کی قربت، اس کے وجود سے اٹھتی مخصوص پرفیوم کی مہک اسے خواص مختل کیے دے رہی تھی۔ وہ اس شہزادے کے سینے سے لگی اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بخوبی شمار کر سکتی تھی، مگر اس کی اپنی دھڑکنیں تو ڈوبی چلی جا رہی تھیں۔ وہ اسے تیزی سے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ سردار آتش بلوچ نے سرسری سی نظر اس پہ ڈالی۔ دودھ جیسا گورا رنگ گرمی کی شدت سے گلابی ہو رہا تھا۔ بیضوی چہرہ اور ٹھوری میں ننھا سا گڑھا، چھوٹی سی ستواں ناک میں چمکتی نتھلی اس کے چہرے کی دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی۔ بالوں کی کچھ شریر لٹیں سبز پیشانی پہ گری تھیں۔ گرنے کی وجہ سے چہرے پہ کہیں کہیں مٹی چپک گئی تھی۔ اس نے اچڑتی سی نظر اس پہ ڈالی۔ سسی نے دھیرے دھیرے اپنی بڑی بڑی بھوری آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ پل پل کو نظریں ملی۔ سسی کی حالت تو یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ سردار آتش بلوچ نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ یہ چہرہ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ آخر یہی تو تھا اس کے خوابوں کا شہزادہ، جسے بچپن سے اپنے خوابوں میں دیکھتی آ رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی نہ جانے کب چھوٹے سردار نے اسے اپنی جیپ کی فرنٹ سیٹ پر لا کر بٹھا دیا اور خود پلٹ کر دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا۔ زیادہ تکلیف ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ سردار آتش بلوچ نے اس کے پاؤں سے رستے ہوئے خون کو دیکھ کر استفسار کیا۔ نہیں،
وہ چونک کر بولی، ہماری بکریاں؟ اسے خیال آیا کہ وہ تو وہیں رہ گئی ہیں۔ اس نے گھبراہٹ سے کہا، انہیں مویشیوں کی بدولت ہی تو وہ لوگ اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اس کی ماں حویلی میں صاف صفائی کا کام کرتی تھی، اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی تم فکر مت کرو، میں کسی ملازم کو بھیج کر انہیں واپس تمہارے پاس بھجوا دوں گا۔ اس نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے مصروف انداز میں کہا۔ سسی بار بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھتی رہی، مگر وہ شیشے کے پاس سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کے لیے کسی کی مدد کرنا کوئی نئی بات نہیں تھی، ایک عام سی بات تھی، مگر سسی جیسی لڑکی کے لیے یہ سب بہت خاص تھا۔ وہ سراب کے پیچھے بھاگنے لگی تھی۔ پیار انسان کی سدھ بدھ گنوا دیتا ہے، اور یہی واردات اس کے دل پہ کاری ضرب لگا گئی تھی۔ پیار کے جذبے نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ ایک معمولی سے کمہار کی بیٹی، اور کہاں وہ محلوں میں رہنے والا شہزادہ۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ شہزادہ اوپر آسمانوں پہ اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا یا نہیں۔ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت طے کرنے والا تھا۔ غرور تو بنتا ہے سرکار کا۔ سسی نے حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں موند کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ سب مہمان چلے گئے؟ سردار ہاتھ بلوچ جب مہمان خانے سے باہر آیا تو اپنے جگری دوست سے استفسار کیا۔ شادی ختم ہوئی تو ہاں، سب صبح ہی چلے گئے تھے، اس نے سادہ سے انداز میں جواباً کہا۔ ہاتھ بلوچ نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ یقیناً وہ بھی چلی گئی ہوگی۔ کون چلی گئی ہوگی؟ اس کے دوست نے تفتیش بھرے انداز میں استفسار کیا۔ تیری ہونے والی بھابھی۔ وہ مونچھوں تلے انابی لبوں سے مسکرایا۔ ارے یہ حادثہ کب ہوا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ بس تیری شادی میں مجھے بھی میری خوابوں کی شہزادی حقیقت میں مل گئی۔ کون ہے وہ خوش قسمت جس پہ میرے یار کا دل آ گیا؟ ہادیہ نام ہے اس کا، ذرا میری بھابھی سے پوچھ کر اس کا فون نمبر یا ایڈریس تو بتانا۔ آج میری واپسی ہے۔ تیری بھابھی تو میکے چلی گئی۔ او اچھا ٹھیک ہے، جیسے ہی کچھ پتہ چلے ضرور آگاہ کرنا۔ سردار ہاتھ بلوچ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ چل ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا۔ بہت شکریہ یارا، میری شادی میں آ کر اس میں چار چاند لگانے کا۔ وہ اس کے گلے لگتے ہوئے خوش دلی سے بولا۔ فی امان اللہ۔ اس نے سردار ہاتھ بلوچ کو سرشاری سے رخصت کیا۔